جو عورت اپنے گھر میں اپنے شوہر کے لیے بن سور کر نہیں رہتی ہے، مغرب کی اذان کے بعد اچھا کپڑا نہیں پہنتی ہے، زیب و زینت اختیار نہیں کرتی ہے، میک اپ اچھا نہیں کرتی ہے، اپنے جسم پر خوشبو نہیں لگاتی ہے، اچھے کپڑے نہیں پہنتی ہے، اپنے شوہر کے لیے بن سور کر تیار نہیں ہوتی ہے، اگر ایسا نہیں کرتی ہے تو اس عورت کو یہ کہنے کا اور اس شکایت کا کوئی ادھیکار نہیں ہے، کوئی حق نہیں ہے کہ وہ 12 بجے آتا اور 1 بجے آتا ہے۔ کیا کرے گا کہ تمہارے پسینے کی بدبو سونگے گا؟ عورت کے لیے سر کے بال کاٹنا جائز نہیں ہے، وگ لگانا جائز نہیں ہے، نقلی بال جوڑنا جائز نہیں ہے، اپنے سر کے لمبے بالوں کی چوٹی بنا سکتی ہے، اس کی چوٹی بنانا جائز ہے، لیکن معاف کیجئے گا سر کے سارے بال کو اکٹھا کر کے گول بنا کر اپنے سر پر رکھ لینا یہ جائز نہیں ہے۔ گھر کے اندر کر سکتی ہے، گھر کے باہر جوڑا بنا کر بال لپیٹ کر اور ادھر اکٹھا کر لینا، کلپ لگا لیتی ہیں اور اتنا اونچا کر لیتی ہیں، لگ رہا ہے جیسے قطب مینار اپنے سر پہ کھڑی کر دی اس نے، یا ایسا لگتا ہے جیسے ٹلو پمپ رکھ دیا ہو موٹر۔ یہ جائز نہیں ہے، لیکن ہاں اپنے گھر کے اندر ہے، گرمی لگتی ہے عورتوں کو، کیا کریں، گھر کے اندر ٹھیک ہے، شوہر کے لیے ٹھیک ہے، لیکن گھر کے باہر جا رہی ہے تو پھر وہ جوڑا اپنے سر کے سارے بال سر پر ایک جگہ اکٹھا کر کے کلپ لگا کے نہیں جا سکتی ہے۔ عورت کے لیے بجنے والی کھنکنے والی کوئی چیز پہن کر گھر سے باہر نکلنا جائز نہیں ہے، نہ وہ چوڑیاں پہن کر نکل سکتی ہے، نہ وہ پیروں کی پائل و پازیب پہن کر گھر سے باہر نکل سکتی ہے۔ ہاں سن لو میری ماں بہنوں، اونچی ایڑی کی چپل پہن کر بھی، اونچے ہل کی چپل پہن کر بھی تم گھر سے باہر نہیں نکل سکتی ہو، تمہارے لیے جائز نہیں ہے، کیونکہ وہ بھی بچتی ہے۔ جب تم اونچے ہل کی چپل پہن کر نکلتی ہو تو وہ سیمنٹ کی بنی ہوئی سڑکوں پر آواز کرتی ہے، کھٹ کھٹ کھٹ، وہ ادھر آواز کرتی ہے کھٹ کھٹ کھٹ، ادھر نوجوانوں کے دل دھڑکتے ہیں دھک دھک دھک، سننا پڑے گا۔ یہ بے حیائی تمہاری طرف سے آ رہی ہے، بچنے والی کوئی بھی چیز عورت گھر سے باہر پہن کر نہیں نکل سکتی ہے۔ ہاں یہ وَأَحْسَنَتْ فَرْجَهَا، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو، یعنی موٹا لباس پہنو، اچھا لباس پہنو، جسم کا کوئی حصہ نمایاں نہیں ہونا چاہیے، اور شرمگاہ کی حفاظت شوہر کے علاوہ کہیں اور نہیں۔ اور چوتھی چیز وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا، اور اپنے شوہر کی اطاعت کرو، اپنے شوہر کی فرما برداری کرو، اپنے شوہر کی اطاعت کرو، اس میں کمی نہیں ہونی چاہیے شوہر کی اطاعت میں۔ ایک اور مسئلہ بتا دوں، شوہر کی اطاعت میں کمی نہیں ہونی چاہیے، لیکن شوہر کو بھی نہیں چاہیے کہ وہ زبردستی اپنی بیوی سے کہے اے یہ میرے کپڑے ہیں، چلو ٹھیک ہے تمہارے کپڑے دھو دے گی، یہ میری ماں کے کپڑے ہیں اس کو بھی دھلو، یہ میرے باپ کے کپڑے ہیں اس کو بھی دھلو، یہ میری بہن کے کپڑے ہیں، نند تمہاری نند، اس کے بھی دھل دو۔ آپ یہ زبردستی نہیں کر سکتے ہیں، آپ کی بیوی ہے وہ نوکرانی نہیں ہے، پیار سے چاہو تو سب کچھ کام لے سکتے ہو۔ دیکھو میری بھی، تم تو جانتی ہو میری ماں کا میرے علاوہ کوئی نہیں ہے، ایسا ہے نا کہ میری ماں تمہاری ماں جیسی ہے، تمہاری ماں کبھی بیمار ہوگی تو ہم بھی اس کو لے جائیں گے، پیار سے تم جو کام لینا چاہو لے لو، لیکن شریعت کا حکم نہیں ہے کہ وہ تمہارے باپ کے کپڑے دھوئے، تمہاری ماں کے کپڑے دھوئے۔ شریعت کا تو یہ بھی حکم نہیں ہے کہ وہ تمہارے بچے کو دودھ پلائے، بچہ تمہارا ہے، دودھ پلاتی ہے تو یہ اس کا رحم و کرم ہے، اگر وہ دودھ پلانے کی اجرت اور پیسہ مانگے تو تمہیں دینا پڑے گا۔ ہاں مولانا صاحب یہ مت بتاؤ، کیوں ڈر لگ رہا ہے؟ کیوں؟ ارے آپ تو بڑے بہادر ہو، آپ تو بھک منگنی گاڑی پر جو ملی ہے یاما اور ہیرو ہونڈا، اس پر ساڑی پہنا کر نئی نویلی اور الٹا بیوی کو موٹر سائیکل پہ بٹھا کے چلتے ہو، لپسٹک لگوا کے اور دکھاتے ہو کہ دیکھو یہ میری بیوی ماشاءاللہ کتنی خوبصورت ہے دیکھو، اور بعد میں چرچے ہوتے ہیں فلاں کی بیوی کتنی خوبصورت۔ یہ تو تم نے دن دکھائے نا، تم نے،
تم نے یہ دن دکھائے ہیں. اب وہ شادیوں میں اچھے کپڑے پہن کے جا رہی ہے تو تمہیں برا کیوں لگ رہا ہے؟ لے کے تو تم گئے ہو. میری بہنوں ایک نصیحت تمہارے لیے بھی سنو. اکثر شکایتیں سننے میں آتی ہیں کیا؟ میرا شوہر 12 بجے رات میں گھر آتا ہے, میرا شوہر 1 بجے رات میں گھر آتا ہے. ہاں بہت غلط کرتا ہے, نہیں آنا چاہیے. لیکن ایک بات سن لیں, جنت میں جانے والا ایک راستہ مسجد بھی بناؤ, اور مسجد جو اللہ کے لیے بنائے گا تو اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا. حدیث یہ ہے, من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ. جو دنیا میں اللہ کا گھر بنائے گا, جو دنیا میں اللہ کے لیے مسجد بنائے گا, اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے گا, مسجد بنانے کے لیے چندہ دے گا, اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے گا, بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ, تو قیامت کے دن اللہ تعالی جنت کے اندر اس کے لیے گھر بنائے گا. جو دنیا میں اللہ کا گھر بنائے گا مسجد, تو اللہ جنت میں اس کا گھر بنائے گا. یہ لیجئے, مسجد بنانے میں چندہ دینا, مسجد بنانے میں تعاون کرنا بھی جنت میں جانے والا راستہ ہے. جنت میں جانے والا راستہ ہے. مسجد میں جائیے, نماز پڑھیے اور مسجد بنوائیے, جنت میں جانے والا راستہ. اب نماز پڑھ کے بیٹھ گئے ہیں, اب کیا کرنا ہے؟ اب دعائیں پڑھیے. اللہ اکبر, استغفر اللہ, استغفر اللہ, استغفر اللہ, اللہم انت السلام و منک السلام. بہت سی دعائیں بتائی ہیں اللہ کے نبی نے, پڑھیے. لیکن جنت میں لے جانے والا راستہ کیا ہے نماز کے بعد؟ نماز تو ہے ہی, وہ تو آپ پڑھ چکے. نماز کے بعد ایک آیت ایسی ہے, اگر آپ نے فرض نماز کے بعد اس کو پابندی کے ساتھ پڑھتے رہے تو وہ آیت کا پڑھنا آپ کو جنت میں لے جائے گا. آیت سب سے لمبی ہے. آیت, حدیث کیا ہے؟ من قرأ آیت الکرسی بعد صلاة المکتوبۃ لم یمنعہ من دخول الجنۃ الا الموت. یہ ہے حدیث. جس آدمی نے ہر فرض نماز کے بعد, آدمی ہی نہیں عورت بھی اس میں شامل ہے, آدمی بول دیتا ہوں میں, تھوڑا سا لہجہ یہ ہو گیا ہے نا, اس میں جتنی بھی باتیں بتا رہا ہوں اس میں عورتیں بھی شامل ہیں. یہ مت سوچنا یہ تو آدمی کے لیے کہہ دیا, مولانا نے نام بھی لے لیا جس آدمی نے, نہیں, اس میں آپ بھی شامل ہو میری بہنوں, میری ماؤں, میری قوم کی بیٹیوں, اس میں آپ بھی شامل ہو. من قرأ, آج اتنی حدیثیں میں پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے, اپنی پوری زندگی میں اتنی حدیثیں میں نے کبھی نہیں پڑھی. سنیے, من قرأ آیت الکرسی بعد صلاة المکتوبۃ, جس نے ہر فرض نماز کے بعد جس نے آیت الکرسی پڑھ لی اور اس کو اپنا معمول بنا لیا, عادت بنا لی, لم یمنعہ من دخول الجنۃ الا الموت, اس کو جنت میں جانے سے سوائے موت کی اور کوئی چیز نہیں روک رہی ہے. اس کو جنت میں جانے سے سوائے موت کی اور کوئی چیز نہیں روک سکتی ہے. یعنی یہ آدمی جنتی ہے, یہ آدمی جنت میں جانے سے صرف اس لیے رکا ہوا ہے کیونکہ اس کو موت نہیں آ رہی ہے. موت آئے گی اور جنت میں چلا جائے گا. اس آدمی کو جنت میں جانے سے صرف موت روک رہی ہے, مرا اور جنت میں داخل. یہ لیجئے کتنی بڑی فضیلت ہے. لیکن اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے معاف کیجئے گا, آیت الکرسی آپ کو یاد کرنا پڑے گی. آپ کو جنت کا خزانہ مل گیا. میری بہنوں سنو, چھوٹی سی دعا ہے, چھوٹی سی, اور یاد بھی ہوگی, لیکن ہم پڑھ نہیں رہے بس. الا ادلکم علی کنز من کنوز الجنہ. اللہ کے نبی صحابہ کرام کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, صحابہ کرام جیسے آپ لوگ بیٹھے میرے سامنے, ایسے اللہ کے نبی درس دے رہے ہیں, نصیحت کر رہے ہیں, اور آپ ان سے پوچھ رہے ہیں کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے ایک بہت بڑا خزانہ نہ دے دوں؟ کیا تم جنت کا بڑا خزانہ لوگے؟ اچھا خزانہ سمجھتے ہیں نا, اللہ کا شکر ہے. کیا میں تمہیں جنت کا سب سے بڑا خزانہ نہ دے دوں؟ جنت کے بہت بڑے بڑے خزانوں میں سے ایک بڑا خزانہ ہے, کیا میں تمہیں نہ دے دوں؟ صحابہ نے کہا قالوا بلا, کیوں نہیں, اے اللہ کے رسول ضرور دیجئے, خزانہ ہو جنت کا کون نہیں لے گا. قل, اللہ کے نبی کہتے ہیں کہو, لا حول ولا قوت الا باللہ,
لو کس کو یاد نہیں ہوگی یہ؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. آگے علی العظیم بھی کہہ دیجئے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. نہ کہنا چاہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں. اللہ ہی کی صفت ہے علی اور اللہ ہی کی صفت ہے عظیم. علی کے معنی جو بلند ہے اور عظیم کے معنی جو بڑا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ اتنا بھی کافی ہے. اور چاہو تو اس کے آگے الا باللہ باللہ کے بعد العلی العظیم کہہ کر اس کی دو صفتوں کو بھی بیان کر دیجئے. جو شخص اس کو اپنا وظیفہ بنا لے لا حول ولا قوت الا باللہ اڑتے بیٹھتے چلتے پھرتے اس دعا کو پڑھتا رہے تو سمجھ لو کہ اس کو جنت کا ایک بہت بڑا خزانہ مل گیا. لا حول ولا قوت الا باللہ کی کتنے درجے ہیں؟ ہم صرف ایک ہلکا درجہ بتلا رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے ہلکا مقام اس کا یہ ہے, سب سے ہلکا فائدہ یہ ہے کہ آپ کو جو ٹینشن ہے, جو غم ہے, جو آپ کی دماغ میں الجھنے ہیں, آپ کا دماغ مائنڈلی ڈسٹرب ہے, دنیا کی تمام باتیں آپ سوچتے رہتے ہیں, لا حول ولا قوت الا باللہ آپ کے دماغ کی الجھنوں کو ٹینشنوں کو ختم کر دیتا ہے. یہ دماغی الجھنوں سے آپ کو نجات دلاتا ہے.